السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وتسلیما صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما صلی علیہ۔ السلام علیکم۔ سورہ الحشر کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہی عزت حکمت والا ہے، اور وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور سمجھتے تھے کہ ان کی قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گی، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں روک ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو عبرت لو اے نگاہ والو، اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے الگ رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے الگ رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جو درخت تم نے کاٹے یا ان کے جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے، اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کی قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسولوں کو شہر والوں سے، وہ اللہ رسول کی طرف اللہ رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیا کا مال نہ ہو جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، جو اپنے گھروں مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر ایمان میں گھر بنا لیا۔ دوست رکھتے ہیں انہیں جو اس کی طرف ہجرت کر گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں، اور وہ جو ان کے بعد آئے۔ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے رب ہمارے، بے شک تو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالیں گے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا نہ مانیں گے، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ کا گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر نکالیں گے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر مدد نہ پائیں گے۔ بے شک ان کی دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔
یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا نسول کے پیچھے آپس میں ان کی آنچ سخت ہے تو میرے ایک جتھا سمجھو گے اور ان کی دل الگ الگ ہیں اور اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کی اسی کہاوت ہے جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی کہاوت ہے جب اس نے آدمی سے کہا کہ کفر کو کرو، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جو سارے جہان کا رب ہے، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں اور ظالم کی ہی سزا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھی کل کیا آگے بھیجا اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہارے کاموں اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اور ان جس سے نہ ہونا جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق لوگ ہیں، وہی فاسق ہیں اور دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اگرچہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا کہ جھکا ہوا پاش ہوتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر نہایا کا جاننے والا ہے، بڑا مہربان رحم والا ہے، وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت کرنے والا، عزت دینے والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو باقی ہے ان کی چیز کے، وہی ہے اللہ بنانے والا ہے، وہی اللہ ہے، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کی صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکیزگی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے، وہی عزت حکمت والا ہے۔ تو یہ تھا سورہ الحشر کا ترجمہ۔ تو اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو اختیار ہے ساری کاموں کا، باتوں کا، تو بندے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، جو یہاں پر کسی کے لیے مصیبت میں اضافہ کرنے کے لیے اگر کچھ بھی بولتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہی سب کاموں کا اختیار ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، اور اسی کے ہی آسمان پر حکومت اور اسی نے اس بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے، اور وہی کارساز ہے، اور وہی علم و حکمت والا ہے، اور وہی زبردست مالک ہے جو کسی کو نہیں پوچھتا جب اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے، اور وہ کسی کو نہیں پوچھتا جب وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، اور وہ کسی کو نہیں پوچھتا جب وہ کسی کو عزت دیتا ہے۔ تو اللہ ہی ہے، سب کاموں اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اللہ ہی ہے جو اپنی خدائی اچھے سے چلا رہے اور اپنے بندوں کو اس کے حساب سے نواز رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اپنی فرمانبردار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وتسلیما صلی علیہ اللہ۔ سورہ الصف کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وتسلیما صلی علیہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تو اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیاتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب حکمت کا علم عطا فرمایا، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں۔
ہاں تو اب سورہ جمعہ سورہ الصف اجمہ بیان کیا. اور سورہ الصف کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پاکی بول اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وتسلیما صلی اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہو وہ عزت والا حکمت والا ہے. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو کہ وہ جو نہیں کرتے کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات جو کہو کہ جو نہ کرو. بے شک اللہ دوست سکتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں. پرابان گویا وہ عمارت ہے رانگا پلائی. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنی اس پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے. ان کا نام احمد ہے. اور پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے اور بولے یہ کھلا جادو ہے اور اسے بڑھ کر ظالم کو جو اللہ پر جھوٹ باندھے. حالانکہ اس اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا ہے. چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی منہ سے بجھا دیں. اللہ اپنے نور اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے. بڑے برا معنی کافر وہی عزت والا حکمت والا اپنے رسول کو ہدایت اور سچی دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے. بے شک بڑے برا معنی مشرک. تو اس میں بھی سورہ الصف میں یہ بتایا گیا کہ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے اور اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے ہر ایک پر ہے ہر نفس پر سوائے اللہ کے. اللہ زندہ ہے زندہ رہے گا. ہم مر کے اس کے پاس جانے والے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم جینا معلوم میں بھی مبتلا ہو جائے. تو اس بات سے بھی خبردار ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اس میں جو مظلوموں کی مدد جیسی کی جاتی ہے ویسی یعنی مظلوم جانور کی مدد بھی کریں اور بچوں کی خاطر لائے. ہمارا یہ کام نہ تھے شوق سے ہم نہیں کرتے تھے لیکن بیٹی اور بچے جس سے آئے ہیں ہمارے گھر میں تو ہم نے کام کیا. اب اس کی شوہر نے جو بھی کہا ہے غلط بیان کی ہے. اگر یہ غلطیاں یوں کرتا گیا تو اسی کو
ساری کاموں میں لگا دی پڑھ کر. بہرحال ادریس ہمارا بیٹا ہے, حسین ہماری بیٹی ہے, SIUT میں ڈاکٹر ہے, اور ایک بیٹا میرا میرا بیٹا کمپیوٹر میں کورس کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس ہدایت دے دے, اور وہ سب سے بڑی بات ہے کہ کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے اور کسی کو یہ دعا لگ جائے.